پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل، اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ میں ایک آپ سے سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ کل میری ایک فرینچ لڑکی سے بات ہوئی جو کہ ایسے جزیرے سے تھی جو کہ فرانس نے اس کو کولونائز کیا تھا پہلے، تو اب وہ لوگ فرینچ بولتے ہیں۔ خیر وہ لڑکی اب فرانس آ گئی اور اس کو یہاں پہ کوئی فرینچ لڑکا پسند آ گیا جو کہ ایتھیسٹ تھا اور وہ نکاح پہ بلیو نہیں کرتی۔ اس کے ماں باپ نے اس جزیرے پہ وہ رہتے تھے تو انہوں نے مولوی صاحب سے جا کے رابطہ کیا کہ ہماری بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ تو مولوی صاحب نے اس لڑکی کی غیر موجودگی میں اور اس کے ہسبینڈ کی بھی غیر موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا اور اس کو شادی شدہ کہہ دیا ہوا ہے۔ اور مجھے اس ٹائم تو یقین نہیں آیا، میں اسے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ تم واپس نہیں گئی کبھی؟ کہتی کہ نہیں میں کبھی بھی واپس نہیں گئی، لیکن وہاں پہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اچھا، تو اس کے اوپر بھی تھیولوجیکلی تو میں آپ کو اس کا نہیں بتا سکتا، لیکن ایک حدیث ہے جو کہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ اگر کسی مرد نے، اور یہ صحیح حدیث تھی ورنہ میں نے اس کو شامل نہیں تھا کرنا اپنے فولڈر میں، اگر کسی مرد نے دھوکہ دے کے یعنی بہلا پھسلا کے یا کوئی دو نمبری کر کے جھوٹ بول کے عورت سے نکاح کر لیا، اور اب وہ اگر عورت اس بارے میں شکایت کرتی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ دو نمبری سے اس نے نکاح کیا، مجھے بہلا یعنی غلط جھوٹ بولا، تو رسول اللہ نے اس کے اوپر کہا کہ تب بھی وہ اس کی بیوی ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو یہ تھوڑا سا اسے ڈیفرنٹ ہے ٹاپک جو آپ نے بات کی کہ غیب میں ہی نکاح پڑھ دیا، تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کی، ظاہر بات اگر وہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کی مرضی کیسے پوچھیں گے؟ تو انہوں نے اگر نکاح پڑھا دیا تو اب چاہے جیسے بھی پڑھا دیا وہ اسلامک تھیولوجی میں، وہ ڈاکٹرن میں وہ اس کی بیوی ہی مانی جائے گی۔ اب آگے یہ اور بات ہے کہ وہ طلاق بھی مانگ سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے، تو اس کے لیے کیوں جائے اس ملک میں۔ اور نوریہ نے جو اپنی کہانی نوریہ نے سنائی تھی، نوریہ کی کہانی بھی ایسی تھی کہ یا تو وہ لڑے اپنے خاون سے دبئی میں کہ جی میں خلا لے، طلاق کی پروسیجر میں پڑھے، اور جی آپ صرف ایک سرٹیفکیٹ، انہوں نے کہا چلو جی بھاڑ میں جاؤ، رکھو اپنے کول ہی اپنا اسلام اپنے کول رکھو، اپنے نکاح نامے اپنے کول رکھو، میں چل رہی ہوں واپس۔ تو وہ پھر چلی گئی تھی وہاں سے۔ تو یہ ایک اس میں پرابلم ہے، لیکن جو دھوکے سے اگر نکاح پڑھا لی جائے اس میں پھر بھی اس کی بیوی ہی مانی جائے گی، یہ تو کلیئر حدیث ہے۔ ہاں آپ اس طرح غائب میں اس کے ساتھ کیا جائے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ویسے تو گواہ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، یہ گواہ تھے، گواہ اس کے گاؤں کے لوگ تھے، گواہ موجود تھے، لیکن پھر یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ لڑکا تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایتھیسٹ ہے۔ تو اپنے مقصد کے لیے مولوی صاحب نے کچھ پیسوں کے لیے اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا، اور وہ اس جزیرے پہ تو شادی شدہ ہے لیکن وہ فرانس میں شادی شدہ نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں اب یہ کیا چکر ہے، یہ تو کسی مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ ہمارے مفتی صاحب تو چلے گئے ہیں، لیکن دھوکے والی بات ہے۔ تو چلے اور کوئی بات؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں وہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے۔ اب مثلاً اگر اس کے ماں باپ نے فورجری کرائی ہے تو اس کو تو ہم فورجری کی نظر سے دیکھیں گے نا۔ نکاح کے لیے جو دو پرائمری چیزیں ہیں نا، وہ ہے ایجاب و قبول اور گواہ۔ اچھا اب اگر گواہ بھی دو نمبر ہی کرتے ہیں، اگر اس کا ایجاب و قبول ہی نہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہی ہے کہ وہ یہ فلانا حق مہر، اس میں آپ کو یہ مرد جو ہے وہ قبول ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ چیز نہیں ہوئی تو تھیولوجیکلی بھی وہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے، تو وہ شی از فری ٹو میری، اس کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ماں باپ نے فورجری کی ہے تو وہ ایک دھوکہ ہے، جس طرح پراپرٹی کے معاملات میں لوگ فورجری کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں بھی ہو گیا۔ اس کے اندر کوئی ڈاکٹرین کا یا کوئی اس طرح والا مجھے تو نہیں کوئی ایشو نظر آیا کہ وہ جھوٹی گواہی والا، وہ ایک پرجری فورجری اگر کوئی کرے تو اس میں
اس میں تو جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں ان کی 2 نمبری ہمیں نظر آئی ہے اس میں. باقی اس کے علاوہ کہ یہ اسلامی نکاح ہو گیا اور وہ بلیو کر بیٹھی ہے کہ ایسے نکاح ہو گیا, تو ایسے نکاح نہیں ہوتا. غائبانہ نماز جنازہ تو ہو سکتا ہے لیکن غائبانہ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ویسے پہلی دفعہ سنا. ہاں یہ فورجری کا, دس از اے کیس آف فورجری. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.